کہ آج 8واں روज़ ہے, مسلسل چل رہے ہیں, تھوڑی تاخیر ہو گئی. میں 2-3 باتیں اہم کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ان 7 دنوں میں جو گزرے ہیں, جو سندھ کے لوگوں نے, سندھ کی عوام نے جو عزت اور محبت دی ہے, الفاظ نہ بیان کرنے کے ہیں نہ شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے. اتنا بڑا بوجھ محبت کا انہوں نے کاندھوں پہ ڈالا ہے جس کا معاوضہ بہت مشکل لگتا ہے. بہرنو شکریہ سندھ. آج ٹنڈو جام اور پھر انشاءاللہ حیدرآباد, اور کل انشاءاللہ تحریک انصاف کا یہ جو سندھ حقوق مارچ کا قافلہ ہے وہ کراچی داخل ہوگا. اور کراچی زندہ دلوں کا شہر ہے. کراچی سندھ کا دل ہے. کراچی تحریک انصاف کا دل ہے. اور مجھے امید ہے کہ کراچی کے لوگ اور کراچی کے ممبران قومی و صوبائی اسمبلی اور تحریک انصاف کے کارکنان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں, اور یقیناً وہ غافل نہیں ہیں کہ ان کا کپتان جناب عمران خان صاحب اس وقت جدوجہد کے کس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. قومی اور بین الاقوامی سطح پر جن مراحل اور جن چیلنجز کا وہ سامنا کر رہے ہیں, کراچی کا باشعور جو شہری ہے وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے اور پوری نظر رکھتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کراچی ہمیشہ کی طرح عمران خان کی توقعات پر پورا اترے گا. ایک اور چیز میں سندھ گورنمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ کل میں کراچی داخل ہو رہا ہوں گا بحیثیت وزیر خارجہ پاکستان نہیں, بحیثیت وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف. چنانچہ میں سندھ حکومت کی نہ کوئی گاڑی لوں گا, نہ پروٹوکول لوں گا, نہ سیکیورٹی لوں گا. اللہ حفاظت کرنے والا ہے, اور تحریک انصاف کے جو دوست ہیں ہم مل کے گزارا کر لیں گے. کل ملتان میں بلاول زرداری موجود تھے. پہلے تو بلاول کو بغور دیکھنا چاہیے کہ ملتان میں ہوا کیا. وہ خالی پنڈال, جس پنڈال سے وہ خطاب کر رہے تھے, وہ مایوس کن اجتماع, ایک طرف بدین تھا اور دوسری طرف ملتان تھا, اور زمین آسمان کا فرق تھا. زمین آسمان کا فرق تھا. انہیں ٹٹولنا چاہیے کہ ملتان کے لوگوں نے ان کی کال کو مسترد کیوں کیا. یہ قابل غور بات ہے اور قابل فکر بات ہے. پنجاب تو ان کو 2018 میں مسترد کر چکا, اور ملتان نے 18 میں بھی اور 13 میں بھی مسترد کیا. 2 قومی اسمبلی کی سیٹیں ملتان کی 2013 میں, ایک سے میں جیتا پیپلز پارٹی کے خلاف, اور دوسرے سے جاوید ہاشمی صاحب جیتے پیپلز پارٹی کے خلاف. 2018 میں 2 ہی سیٹیں قومی اسمبلی کی, ایک سے میں جیتا پیپلز پارٹی کے خلاف, اور دوسری سے عامر ڈوگر صاحب جو ہمارے چیف وپ ہیں وہ جیتے پیپلز پارٹی کے خلاف. اور ایم پی ایس بھی جو ہیں وہاں ایک بھی پیپلز پارٹی کا منتخب نہیں ہوا. سوچنے کی بات ہے, یہ وہی ملتان ہے جہاں 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو جہاں سے ایم این اے بنے تھے. یہ وہی ملتان ہے. یہ وہی ملتان ہے جب وہ آیا کرتے تھے تو ہمارے گھر پر, جناب نواب صادق حسین قریشی کے گھر پہ وہ رہا کرتے تھے. آج کیا بات ہے کہ ملتان نے منہ پھیر لیا ہے؟ میری نظر نے ملتان نے منہ اس لیے پھیرا ہے کہ ملتان کا ذی شعور ملتانی سمجھتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی بھٹو کی پارٹی نہیں ہے. یہ پیپلز پارٹی اب زرداری لیگ بن چکی ہے, اور زرداریوں کی سوچ, زرداریوں کی گرفت اس پر مکمل ہو چکی ہے. اور زرداری سوچ کے ساتھ جو نظریاتی کارکن ہے وہ متفق نہ تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. اور وہی اب اثرات مجھے اندرون سندھ بھی دکھائی دے رہے ہیں.
دوسری چیز جو قابل غور ہے کہ بلاول نے اپنی تقریر میں وہاں ذکر کیا کہ ہم جنوبی پنجاب کو صوبہ بنائیں گے. اچھی بات کی، میں اس بات کی تائید کرتا ہوں، کیونکہ بلاول نے عمران خان کے منشور کی تائید کی. جنوبی پنجاب کا صوبہ کا اعلان صرف ایک جماعت نے کیا ہے اپنے منشور میں، اور وہ جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف. میں تحریک انصاف کا منشور رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، پیپلز پارٹی اپنا منشور رکھ دے اور موازنہ کر لے کہ کس نے کلیئرٹی کے ساتھ. پیپلز پارٹی نے دعوے بڑے کیے، پیپلز پارٹی نے لقمے بڑے دیے، لیکن پیپلز پارٹی نے عملی جامہ نہیں پہنایا. صدر آپ رہے، وزیر اعظم آپ رہے، پنجاب میں حکومت آپ کی رہی، نون کی اور پیپلز پارٹی کی مخلوق حکومت بھی رہی پنجاب میں، لیکن جنوبی پنجاب کا آپ نے عملی قدم نہیں اٹھایا. جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کی حقیقتاً اگر عملی قدم کسی نے اٹھایا ہے تو وہ عمران خان ہیں. انہوں نے اپنے منشور میں اس کو شامل کیا. مجھے یاد ہے میریٹ ہوٹل اسلام آباد، جس میں انہوں نے مجھے یہ عزت بخشی کہ مجھ سے اعلان کروایا، اور میں نے تحریک انصاف کے بحیثیت وائس چیئرمین اس کا اعلان کیا. اس پر عمران خان جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع میں گئے اور انہوں نے کیمپین کی، اور کیمپین کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنوبی پنجاب میں تحریک انصاف نے سویپ کیا. صرف 4 سیٹیں ملی پیپلز پارٹی کو، باقی تقریباً تمام سیٹیں تحریک انصاف جیت گئی. اور پھر تحریک انصاف نے اپنے اس وعدے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اقدامات اٹھائے. کیا؟ ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیے، سیکریٹریٹ قائم کیا ملتان میں جس کی تعمیر شروع ہو چکی ہے، سیکریٹریٹ قائم کیا بہاولپور میں، رولز آف بزنس کو امینڈ کیا پنجاب کی کابینہ نے، جنوبی پنجاب کے لیے ایڈیشنل آئی جی ایڈیشنل چیف سیکرٹری تعینات کیے، اور جنوبی پنجاب کے 16 محکمے جن کے عوامی نوعیت کے کام ہوتے ہیں، تعلیم ہے، صحت ہے، ایسے محکمے جو ہیں، ان کے سیکرٹریز کو ملتان بہاولپور منتقل کر دیا. اب وہ وہاں بیٹھتے ہیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو طویل سفر نہ کرنا پڑے لاہور کا. ہم نے اور اقدامات اٹھائے. انشاءاللہ عمران خان وہاں کے لائق بچوں کو ان کی آبادی کے مطابق ملازمتوں میں کوٹا دینے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں. جیسے سندھ میں آپ نے اربن رول کیا ہوا ہے، تو ہم نے جنوبی پنجاب کی جو آبادی بنتی ہے اس کی بنیاد پر جو 32-33% آبادی بنتی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ 32-33% کوٹا جنوبی پنجاب کے بچوں اور بچیوں کو میرٹ پر لائق بچوں کو کوٹا مختص کیا جائے. انشاءاللہ ہم نے جنوبی پنجاب کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے اس کی آبادی کے مطابق ڈیولپمنٹ فنڈ رکھے ہیں، اور ان کو رنگ فینس کیا ہے کہ جنوبی پنجاب کا پیسہ جنوبی پنجاب میں خرچ کیا جائے، باہر منتقل نہ کیا جائے. یہ ہم نے کر لیا ہے. بلاول بتاؤ تم نے کیا کیا ہے؟ تمہاری پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے؟ میں آج سوال کرنے آیا ہوں، حیدرآباد بیٹھ کے تم سے سوال کر رہا ہوں. میں نے عملی اقدامات گنوائے ہیں، عملی، زبانی کلامی نہیں. تم مجھے عملی اقدامات بتاؤ کہ تم نے عملی اقدامات کیا کیے بیٹا، وہ بتاؤ، قوم کو بتاؤ، جنوبی پنجاب کی عوام کو بتاؤ. صرف شعبدہ بازی سے گفتار کے غازی نہ بنیے، عمل کر کے دکھائیے. تو ایک تو بات یہ کرنی تھی. اور نمبر 2، ایک دعوت بھی دیتا ہوں، اور دعوت یہ ہے کہ اگر واقعی آپ سنجیدہ ہو جو ملتان میں کھڑے ہو کے آپ نے بات کی ہے، تو پھر تحریک انصاف کی جانب سے میں اسمبلی میں آئینی ترمیم کا بل پیش کرتا ہوں عمران خان کے ویژن کے مطابق. آپ ووٹ دے دیجئے. 2/3 اکثریت ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں 2/3 اکثریت چاہیے اس کو صوبے کا شکل دینے کے لیے. پیپلز پارٹی کے ووٹ شامل کر لیجئے گا، صوبہ بن جائے گا. اس وقت تو آپ میں اتنی بھی
جسے کہتے ہیں نا سیاسی فہم و فراست نہیں ہے کہ میں نے بلاول کو خط لکھا اور ان کے دفتر منتقل اس کو بھجوایا، رسید لی کہ بھائی یہ ہم کر رہے ہیں، آئیے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور یہ سیرا شیئر کر لیتے ہیں۔ یہ کریڈٹ ہم نہیں لینا چاہتے، کریڈٹ ہم چاہتے ہیں جنوبی پنجاب کی عوام کو ملے، لیکن تم حصے دار بن جاؤ۔ خط کا جواب تک نہیں آیا، جو خط کا جواب نہیں دے سکتے وہ صوبہ بنائیں گے، جنوبی پنجاب کی عوام اس بات پر غور و فکر کرے۔ اب دوسری چیز ان کی صفوں سے اطلاعات ملی ہے کہ اب جو اگلا سفر ہے وہ سرکاری مارچ کا، جو سرکاری وسائل پہ ہو رہا ہے، اس کو کٹ شارٹ کیا جا رہا ہے۔ وجہ کہتے ہیں اسلام آباد جلدی پہنچنا ہے۔ جلدی کس بات کی ہے؟ غالباً اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ سینٹرل پنجاب سے وہ رسپانس نہیں مل رہا جس کی توقع تھی، تو شاید رد و بدل کا بھی سوچا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ ان کا فیصلہ ہے، وہ جو مناسب سمجھیں گے کریں گے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ تحریک انصاف اپنا پیغام لے کر اور حقوق کا علم اٹھا کر سندھ میں سنجیدگی سے داخل ہو گئی ہے، اور میں صدر صوبہ سندھ علی زیدی صاحب، سیکرٹری جنرل مبین جتوئی صاحب اور ان کی تمام آفس بیرر اور جو ان کی کابینہ ہے، جو ان کی ایڈوائزری کاؤنسل ہے، میں اس کے تمام ممبران کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اور تمام ورکروں کو جنہوں نے اس محبت کے ساتھ یہ سارا انتظامیہ کی مرضی کے خلاف، وہاں تو انتظامیہ ہے نا، پولیس جھنڈے لگاتی ہے، آپ نے دیکھا کہ پولیس وینوں میں، ایمبولینسز میں، فائر بریگیڈ پہ پیپلز پارٹی کا سامان بانٹا جا رہا ہے، تو اس کے برعکس انہوں نے اپنی طاقت اپنے بل بوتے پر، اب یہ سامنے حامد بخش صاحب نے اہتمام کیا ہے، پتہ نہیں ڈی سی صاحب نے کتنی مدد کی ہے، ایس پی صاحب نے کتنی گاڑیاں بھیجی ہیں، یہ بتا سکتے ہیں، میرے علم میں نہیں ہے، اور جھنڈے لگانے بھی کوئی آیا تھا حیدرآباد یا ٹنڈو جام سے، انتظامیہ سے کہ نہیں، یہ بتا سکتے ہیں۔ یہ ورکروں کی محفل ہے، یہ عوامی مارچ ہے، آپ کا سرکاری مارچ تھا جو ایکسپوز ہو گیا۔ تو میں انہی ابتدائی کلمات کے بعد آپ کے سوالات کے لیے تیار ہوں۔ یہ تو نون لیگ اور ان سے پیپلز پارٹی سے تو ان سے پوچھیے گا، میں ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ پی ٹی آئی اپنے منشور کے مطابق بات کرے گی، ہمارے منشور میں صرف ایک صوبے کا ذکر ہے اور وہ جنوبی پنجاب ہے۔ میں نیشنل ایکشن پلان پر اس کے دو حصے تھے، ایک حصہ تھا جو ہماری عسکری قیادت نے اور ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھانی تھیں اور انہوں نے نبھائیں اور بڑی اچھے انداز میں نبھائیں، اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے نبھائیں۔ ایک اس کا پولیٹیکل حصہ تھا جس کو ہم نے آگے بڑھانے کی کوشش کی، اور مخالفت کے باوجود عمران خان صاحب اس نشست میں گئے جس میں نیشنل ایکشن پلان کو حتمی شکل دی گئی۔ اب موجودہ جو اپوزیشن ہے، یہ بالکل انہوں نے اسمبلی کو غیر سنجیدہ بنا دیا ہے، اسمبلی میں نہ بات کرنے دیتے ہیں، نہ گفتگو کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، کریں، وہ ان کا حق ہے، احتجاج کرتے ہیں، کریں، اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہم بھی کرتے رہے ہیں، کریں، لیکن شور شرابے احتجاج کے بعد اپنا پوائنٹ رجسٹر کرنے کے بعد کوئی ایسی گفتگو بھی کریں جس سے اس قسم کے معاملات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ آپ چلیے، اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو پوائنٹ آف آرڈر پہ آدھ پون گھنٹہ جو شور و غل کرنا ہے کر لیں،
پھر واک آؤٹ تو نہ کریں، شور و غل کرتے ہیں، اور جب لیجسلیشن کی یا بحث کی باری آتی ہے تو آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کر کے پہلے لوگوں کو غائب کرتے ہیں، لابی میں بھیجتے ہیں، اور پھر کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں۔ یہ غیر سنجیدہ رویہ ہے، اور ایسا رویہ عوامی خدمت کے جذبے کی نفی ہے۔ تو یہ ہمارا موقف ہے۔ باقی جو آپ کا سوال تھا، پشاور کا واقعہ افسوسناک، قابل مذمت۔ کچھ قوتیں ہیں جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں، اور وہ ایسے عناصر کی پش پناہی کرتی ہیں، مالی اور ویپنز دیتی ہیں، جو پاکستان کو ویسٹرن بارڈر کو گرم رکھے، ہاٹ بارڈر چاہتے ہیں، کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں صورتحال بہت بگڑ چکی ہے، اور وہ توجہ بانٹنے کے لیے پاکستان میں اب سرمایہ کاری کا ایک آغاز ہو چکا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان نے کووڈ کی مس مینجمنٹ جو کی ہے، اس کی وجہ سے ان کی اکانومی کو بڑا دھچکا لگا ہے، اور اس کے برعکس انٹرنیشنلی پاکستان کی کووڈ مینجمنٹ کو سراہا گیا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اتنے آرڈر مل گئے ہیں کہ آپ پورے نہیں کر پا رہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ فیصل آباد آئیے اور دیکھیے خود، کوئی مل جو بند تھی آج بند ہے، کوئی تکلا بند نہیں ہے، رواں دواں ہے، لومیں چل رہی ہیں، سپنڈلز چل رہے ہیں، ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے۔ ان کے دور میں تو 5 سال ایکسپورٹ جمود تالی تھا، سٹیٹک تھی، آج ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے۔ تو وہ قوتیں آج ہم ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہاؤسنگ انڈسٹری کو پروموٹ کر رہے ہیں، انڈسٹریلائزیشن کے لیے ایک نئے پیکج کا وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے، لیکن یہ نہیں چاہتے ایسا ہو، اور وہ اس قسم کے حرکتیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان نے پہلے بھی مقابلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ ان کو آئندہ بھی ان کا مقابلہ کریں گے۔ شاہ صاحب، اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ ان کی جو تحریک ہے، وہ جمہوریہ تحریک عدم اعتماد ہے، اس پہ حکومت گھبرا گئی ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ میرا چہرہ گھبرایا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو کہ مسکراہٹ دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ اگر میرا گھبرایا ہوا چہرہ ہے تو ہم گھبرا گئے ہیں، اور اگر میں مطمئن اور مسکراہٹ میرے چہرے پر ہے تو پھر ہم بالکل نہیں گھبرائے۔ میرے بھائی، کہاں گھبرانا ہے، کیوں گھبرانا ہے؟ ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی عمل میں سے گزرے ہیں۔ آج 36 سال ہو گئے، 37 سال ہو گئے اسی دشت میں گھوڑے دوڑاتے رہے ہیں، کوئی اوپر سے مسلط نہیں کیے گئے۔ یونین کاؤنسل سے شروع ہوئے ہیں، یونین کاؤنسل کا الیکشن لڑا، اور 2002 میں وزارت عظمیٰ کا الیکشن لڑا، تو بلدیات میں گئے، صوبے میں گئے، مرکز میں گئے۔ یہ راتوں رات نہیں ہوتا، یہ ایک سفر ہے، آپ ایوالو کرتے ہیں۔ بلاول کو کیا پتا، ان کو تو بنی بنائی مل گئی۔ عمران خان کا بھی بیان آیا ہے، کل آپ نے بھی کہا تھا دہشت گردی جو ہو رہی ہے اس کا علم ہے، پیچھے کون ہے۔ دوسرا میں یہ چاہتا ہوں، کیا جو انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں آئی ہے اس کو روکنے کے لیے سازش کی گئی ہے؟ وہ ایک حصہ ہو سکتا ہے، مکمل نہیں۔ آبویسلی ہم، آپ کو یاد ہوگا نیوزی لینڈ کا دورہ ہو رہا تھا تو ایک سیکیورٹی سکیئر پھیلایا گیا تھا، اور پھر نیوزی لینڈ کا دورہ کینسل ہو گیا تھا۔ پاکستان میں کرکٹ، ابھی آپ نے دیکھا کہ PSL بڑے شاندار طریقے سے مکمل ہوا، ان کو ہضم نہیں ہو سکا۔ اب ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے، آسٹریلیا ایک بڑی پائے کی ٹیم ہے، پاکستان میں کھیل رہی ہے، اور اس سے یہ جاتا ہے تاثر کہ الحمدللہ یہاں سب کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے ایک حرکت ہو سکتی ہے، لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے، اور بھی عناصر ہیں جو میں نے ایک اشارہ کیا۔ ہمارے مشرق میں ہمارے دوست بیٹھے ہیں، اور کچھ اور قوتیں بھی ہیں جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں، اور اس کے اعداد و شمار اور اس کے شواہد میں نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے دفتر خارجہ میں پیش بھی کیے، اور میں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، پریزیڈنٹ آف دی سیکورٹی کاؤنسل اور دیگر وزراء خارجہ کو میں نے ڈوسیئر جو پاکستان کا ہے وہ پیش کیا۔ ایک یہ کر لے پھر آپ کی طرف آ جاتا ہوں۔ جی بھائی جان، آپ کر لیں۔
कहा कि शेरी रहमान की बात पर आपसे राब्ता किया जाए, तो क्या कोई राब्ता नहीं हुआ। अच्छा, उसके अलावा कराची आप तक दाखिल हो रहे हैं, कराची महरूमियों का शिकार है, लोग जो है वफाक की तरफ भी देखते हैं, तो उनके लिए कोई बिल्कुल बिल्कुल कराची महरूमियों का शिकार है और जरदारी राज उसका जिम्मेदार है। 15 साल से हुकूमत में बैठे हैं, ये 15 साल से बैठे हैं, बल्दियात इनके पास, सूबाई हुकूमत इनके पास, और 5 साल वफाकी हुकूमत उनके पास रही। तकरीबन 9,000 अरब अकाउंट नंबर 1 में मुंतकिल हो चुका और कराची जो है महरूम है। तो ज़िम्मेदार कौन है? क्या ये कराची की महरूमियाँ इन 3-3.5 सालों में हुई हैं? तो हम ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं। और अगर ये ज़िम्मेदारियाँ और ये महरूमियाँ इससे पुरानी हैं, पानी का मसला है, कचरा उठाने का मसला है, उसके लिए कोई रॉकेट साइंस चाहिए? कचरा उठाने के लिए कोई रॉकेट साइंस चाहिए? जो बंद नाले हैं उनकी सफाई किसकी ज़िम्मेदारी है? वफाक की ज़िम्मेदारी है। तो फिर वफाक ने कोताही की होगी अगर नाले साफ़ नहीं हुए। और अगर ये ज़िम्मेदारी कॉरपोरेशन की है और अगर ये ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है, तो फिर ज़िम्मेदार कौन है? कराची के स्कूल अगर उजड़े हुए हैं तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? कराची के अगर अस्पताल बिगड़े हुए हैं तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या ये वफाकी ज़िम्मेदारी है या सूबाई ज़िम्मेदारी है? वफाक ने तो इनके फंसे हुए कामों को अपनी तरफ से एडिशनल पैसे देकर उनको रवा दवा किया है, लेकिन फिर भी ये रखनांदाजी करते हैं। हम तो इमरान खान तो कराची के लिए एक नया जजीरा डेवलप करना चाह रहे थे और उसमें बेपना इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट तैयार थी। लोग कराची पे इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। अगर फ़र्ज़ कीजिए वो इन्वेस्टमेंट हो जाती तो क्या होना था? कराची में रोज़गार पैदा होना था, कराची की सनत को और तक़वियत मिलनी थी। रुकावट कौन बना? सिंध की हुकूमत। इजाज़तनामा दे के विड्रॉ किसने किया? सिंध की हुकूमत ने। तो ये ज़िम्मेदार कराची के आज हालात जो हैं उसकी ज़िम्मेदार PPP जरदारी है। ठीक है जी। मकबूजा कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत कदम की भारत ने, उस हवाले से आपने अक़वाम मुत्तहिदा में क्या किया अब तक? और दूसरा, लोगों को कहा गया था कि लोग निकलेंगे कश्मीर के हक़ में, वो भी नहीं निकल रहे। देखिए, पहली बात तो ये है कि लोग कश्मीर में क्यों नहीं निकल रहे हैं। 9 लाख फ़ौज है वहाँ तयन। पाकिस्तान में कहा गया था। यार सुन लो ना मेरी भाई, मैं सवाल आपका समझ गया ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। 9 लाख फ़ौज है। इट इज़ द मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन इन द वर्ल्ड, मकबूजा कश्मीर। स्पेशल लॉज हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो रही हैं, नौजवानों को उठा जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ ले गए, और फिर कुछ दिनों के बाद उनकी लाशें मिलती हैं, इज्तिमाई कब्रें मिली हैं। इस माहौल में उन्होंने लोगों को दबाया हुआ है। मैं आज एक और चैलेंज दे देता हूँ, जैसे बिलावल को दिया था। नरेंद्र मोदी मुजफ्फराबाद आ जाए और कश्मीरियों के सामने अपना मुकदमा पेश करे और इमरान खान को श्रीनगर जाने दे और पाकिस्तान का मुकदमा पेश करने दे। यहाँ जो उसको पजीराई मिलती है वो भी अब देख लेना, जो इमरान खान को मकबूजा कश्मीर श्रीनगर में मिलती है वो भी देख लेना, फैसला आप कर देना। सवाल वही रह गया, अक़वाम मुत्तहिदा में अक़वाम मुत्तहिदा में मैं 23 ख़त लिख चुका हूँ टू दी सेक्रेटरी जनरल, टू दी प्रेसिडेंट ऑफ दी सिक्योरिटी काउंसिल, और 3 मरतबा 5 अगस्त 2019 के बाद वहाँ डिबेट करवा चुका हूँ, जो कि पीपल्स पार्टी से नहीं हुई, जो कि पीपल्स पार्टी से नहीं हो सकी। आप इमरान खान की तकरीर उठा लें जो अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने की, आप मेरी तकरीर उठा लें जो अक़वाम मुत्तहिदा में मैंने सितंबर 2018 में की, और इमरान खान ने जो 19 में की, पिछले साल की, और आसिफ अली जरदारी की उठा लें जो उन्होंने की बहसीयत सदर जब अक़वाम मुत्तहिदा गए। उसमें पढ़ लें कि कितने जुमले कश्मीर पे इमरान खान ने अदा किए और कितने आसिफ अली जरदारी ने। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। थैंक यू। एक इनका सवाल रह गया आपका जी। शाह साहब, आप एक तरफ हकूक़ सिंध मार्च की बात करते हैं, दूसरी तरफ सिंध के जज़ायर के हवाले से जो है वो सिंध हुकूमत का कहना है कि वफाक कब्जा करना चाहता है। सिंध की आवाम समझ किस पे कब्जा करना चाह रहा है? जज़ीरों यार खुदा के लिए एक सेकंड सुन लो, मैं समझ जवाब लिया। यार बिल्कुल नहीं करना चाहते, प्रोपेगेंडा है। सिंध के लोगों से झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, नाटक रचाते हैं। हम लिख के देने को तैयार हैं
وہ جزائر جو ہیں وہ سندھ حکومت کی ملکیت رہیں گے. اور کام تو ہونے دو یار, انویسٹمنٹ تو ہونے دو. کہتے ہیں نا پنجابی میں, نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے. یہ ہے ان کی پالیسی. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی, تھینک یو جی.